یہ نکاح موضوع یہ پنس اختتامس پہ ہر چیز امس انسان خاطر مفید ثابت گژھان اور تمیک کامل فائدہ امس تمی سات ملان یل تمہ چیزک اصول ضوابط ین مد نظر تھاؤن اصول اور ضوابطن ہند یہ خیال تھاؤن تیلی تمہ چیزک اس مکمل فائدہ تیلی تمس حاصل گژھان اور اگر اصول اور ضوابط ین پتھ کنتھ تراؤن اگنور ین کرنے تیل تمس تمہ چیزک مکمل فائدہ کم سے کم حاصل گژھان کہین اتھے کن نکاح تہ امیک تہ شرائط امیک تہ لوازمات لہذا امس مسلمانس حکم کہ نکاح کن شرائطن ہند تھو خیال ام کن لوازماتن ہند تھو خیال اوت پت کر یہ نکاح وچ چین زندگی کت کن بن خوش تو خوشحال تو گویا کہ اکس نکاح کرن ولس انسان بالغ گو شریعت حکم امس کرو نکاح امس گۄڈنیتھ نکاح اصول پرن کہ اوتان اوسس بہ تنہا زندگی گزارن وول وے مے سی بیاکھ نفر تہ زندگی گزارنے خاطر تیار لہذا مے پزن حقوق پرن مے پزن لوازمات پرن مے پزن نکاح مسائل ذہنس تھاوین اور تم پت گژھِ میانہ خاطر یہ زندگی گزارن سہل تو آسان محققین فرماون کہ نکاح عام طور پہ ژور مقاصد بیان کر گۄڈنیُک مقصد کہ نکاح سۭتۍ امس انسان سندین اخلاقن تو کردارس کیا گژھان حفاظت گژھان نکاح ذریعہ بنان کمیک اخلاق کی حفاظت اور کردار کی حفاظت پاک دامنی ہند حفاظت اسی لیے فرمو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یل انسان نکاح کران امس نصب ایمان مکمل سپدان صرف نکاح کرنے ست ون امس باقی اس نصب ایمان تمچ راچ کر نصب کم ست گو مکمل صرف نکاح کرنے ست لہذا نکاح گۄڈنیُک مقصد کہ اخلاقس حفاظت گژھان کردارس حفاظت گژھان پاک دامنی حفاظت گژھان نظرن حفاظت گژھان ذہنس حفاظت گژھان کیازکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کس روایتس اندر نصیحت جوانن خاص طور پر کرک جوانن نصیحت اے جوانو نکاح کریو تہ مز طاقت تھاوان نکاح کرن اور مقصد کرو بیان کیا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ تمہارا نکاح کرنا تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرے گا اور تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کرے گا تہن دامن روز پاک تہندس دامنس لگہ داغ کی لہذا نکاح کرو گۄڈنیُک مقصد اور اہم مقصد کہ اخلاقس حفاظت گژھان اخلاقس کردارس اور دویم مقصد فرمو بیان کہ نکاح سکون حاصل کرنے ذریعہ بن یعنی اخ سکون تو راحت تو اطمینان واجن زندگی امس عطا کرنے اللہ تعالیٰ سن طرف نکاح کی برکت اور یہ قرآن مجیدس اندر اللہ تعالیٰ فرماون کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دو آدمیوں کا حلال طریقے سے جوڑ کا لگنا اجنبی مرد اجنبی عورت دو بول دے اب یہ ایک دوسرے کے لیے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ فرماون کہ شوہر بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی شوہر کے لیے سکون ہے سکون ملتا ہے راحت ملتا ہے اطمینان والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نکاح کی برکت سے تریم مقصد کیا نکاح کہ نکاح بناون اللہ تعالیٰ ذریعے نسل انسانی ہند خاطر پھیلاو کثرت
کہ نکاح کے ذریعے سے، نکاح ایک ایسا حلال ذریعہ ہے جس کی وجہ سے کائنات میں انسانوں کی کثرت ہوتی ہے، انسان پھیلتے ہیں، انسان بنتے ہیں، انسانوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ ذرائع بہت ہے لیکن حلال ذریعہ صرف ایک ہے، وہ ہے نکاح۔ اور یہ مقصد پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر بیان سورہ نساء سن یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ یہ آیت کریمہ سے اندر اللہ تعالیٰ فرماون کہ میں نے جو ہے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس ایک جان میں سے اور جان نکالی، یعنی اس کا جوڑا نکالا، یعنی ہماری ماں حضرت حوا، اور پھر ان دونوں آدمیوں کے ذریعے سے، دونوں انسانوں کے ذریعے سے جو ہے ساری کائنات میں نے انسان پھیلا دیا، بہت سارے مردوں کو بنایا، بہت ساری عورتوں کو بنایا، اور ذریعہ بنا ان دونوں کا جڑنا۔ تو نکاح سچی مقصد تے حاصل گژھن۔ ژوٗرِم چیز چھُ یُس یِم باز پانہٕ ؤنۍ چھِ آسان، یِم چھِ أکِس اکھ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان شریٖک زندگی، شریٖک مقصد۔ اکھ چھُ شریٖک زندگی آسان، بیٚیہِ چھُ یہِ مقصدس منٛز تِم شریٖک آسان۔ مقصد کیٛاہ چھُ؟ ایمان والٮ۪ن ہُنٛد مقصد چھُ کُنُے، سُہ چھُ یہِ کہ ایمان والا اس دنیا سے نکلے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ آج تم پر کوئی خوف نہیں، آج تمہیں کوئی غم لینے کی ضرورت نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، ہم تو آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور آج تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، جو تمہاری مرضی ہوگی، آج تمہیں وہ ملے گا۔ یہ مقصد، اس مقصد کو حاصل کرنے والا یہ انسان اس دنیا میں بن جائے تو ژوٗرِم مقصد اس نکوک بیان کروک سہ کروک یہ کہ یہ خاندار گوس پنہ خاندارنی ہند آخرت کی خاطر پریشان گژھُن۔ یۄس یہ میٲنۍ یہ شریک حیات چھُ، میری وجہ سے میری بیوی کی آخرت تباہ نہ ہو جائے، بلکہ میری وجہ سے میری بیوی کی آخرت بنے اور اس میں اضافہ ہو، میری وجہ سے میری بیوی اپنے مالک سے دور نہ ہو جائے، بلکہ میری وجہ سے میری بیوی اور زیادہ خدا کا قرب حاصل کرنے والی بنے، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے بیوی جو ہے شوہر کو کہا کہ بیوی کے لیے جو ہے شوہر کا مقصد میں مدد کرنی ہے ایک دوسرے کی، اور اسی طریقے سے جو ہے عورت بھی اس چیز کی خواہاں ہو، اس چیز کی چاہت رکھنے والی ہو کہ میری وجہ سے میرے شوہر کی قبر خراب نہ ہو جائے، میری وجہ سے میرے شوہر کی آخرت خراب نہ ہو جائے، میری وجہ سے میرا شوہر اللہ سے، اپنے مالک سے دور نہ ہو جائے، یہ ہے مقصد۔ اور یہ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ فرماون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد تو مومن خاتون اکس اکھ سند مددگار ثابت گژھن، ہمدرد ثابت گژھن۔ کت مت نہ دنیاوی معاملات مز ون ورائے، اگر خاندار نیرنے زین خطر کی تو خاندارن دہن رشتہ دارن تہ جمع کران، دپان سمجھو عیال بار ونکس یہ نیران کہین، یہ زینان کہین۔ اور ام مزید چھس بلکہ ونان اگر خاندار دہس اوڑ آس پتہ یہ سہ شامس زینت، یہ چھس تو ونان کہ ژے اونتا حلال کہ ژے اونت حرام، دپان اد یہ آسہِ اونمت تہ مے پکہ عیال، چاہے حلال لایا ہو چاہے حرام لایا ہو، چاہے کسی کا حق مار کے لایا ہو، چاہے کسی غریب کا خون پی کر آیا ہو، نہیں پوچھتی ہے۔ حالانکہ یہ یت من شامل کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے شوہر آخرت تباہ کر رہا ہے، اس بیوی کی ذمہ داری ہے
अपने शोहर को शाम को पूछे, आपने जो ये 10 रुपए कमा कर लाए हैं, ये किसी का हक तो नहीं मार कर आए हो, किसी का खून करके तो नहीं आए हो, किसी पर जुल्म करके तो नहीं आए हो, किसी का हक छीन कर तो नहीं आए हो, फिर हमें जरूरत नहीं है। और टाइचो बुजुर्गो इसी हराम खेन वोल हराम खेन वोल अमिश बासान बजाय वक्त तो मे फायदे गसान, लेकिन अमिक असरात नस्लन मज जाहिर गसान। सिंद बच दीनस कुनस दीनस करीब कह, खुदा सिंदस इतातस कुन कह, खुदा सिंद फरमा बरदारी कुन कह। पच वजह आसन यह कि इसने जो है हलाल और हराम कमाई में कोई तमीज नहीं रखी होती है, कोई फर्क नहीं किया होता है। अति फरमो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद अंदर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, एक दूसरे से आगे बढ़ने की लालच ने तुम्हें जो है गफलत में डाल दिया। कब तक गफलत में रहे? बस जब हजरत इज़राइल आए तब तक गफलत की जिंदगी गुजार रहे थे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम्हें कब्रों को देखना पड़ा। लिहाजा सूर्य मकसद उस निको का अहम मकसद सोचिए कि ये बीवी अपने शोहर की दुनिया से ज्यादा आखिरत बनाने की फिक्र करे कि मेरी वजह से, मेरे बच्चों की वजह से मेरे शोहर को कल जहन्नम में जाना पड़े, और शोहर भी इस चीज की फिक्र करे कि मेरी वजह से कहीं मेरी बीवी जहन्नम में जाने वाली ना बन जाए। बल्कि कुरान मजीद बेवारियां जाए हुक्म अकिस मकामस पे अल्लाह ताला फरमावन कि बाई मानो तुम बचो पन पान बे बचो पन अहलो अयाल दोज़ख नार निश। और पच अल्लाह ताला फरमान तो मालूम कि दोज़ख नार क्या फरम दोज़ख नार सो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मस्जिद पाक लगभग मरहल गो मुकम्मल थी अम खतर हाजी मोहम्मद रमजान साहब ये खिदमत करने खतर तैयार, लिहाजा अमिस जरिए बरो खुदा सद गरस लोग यह कर खिदमत सारे हक बन अस तरो खुदा सद गरस क्या खिदमत जब अल्लाह ताला थे मौजूद क्या तमीर कर अम खतर इंतजामिया के अमाउंट कोर्मुत तय कि गरस कोता दिन, लिहाजा यमो हजरात दुत अल्लाह ताला दी तिमन जजाय खैर और पन्ने बारगाह में थाय कबूल। लिहाजा और यमन हजरात वन दिन, लिहाजा तिम त करो कोशिश कि करो इंशाल्लाह अदा इंतजामिया। तो बहरहाल यम कह बुनियादी चीज निकाह के हवाल आय बयान करने बड़ अहम चीज। इथे कन मुझे तुम निकाह करान अम अत खतर कह चीज ये इसके नमाज मज कह चीज फर्ज हैसियत थाव कह वाजिबात हैसियत थाव और कह सुनन और मुस्ताबात दर्ज थाव ना। इथे कन निकाह मज कह चीज फर्ज हैसियत थाव इन दर्ज फर्ज। नंबर 1 ईजाब कबूल, ईजाब कबूल। ईजाब कबूल को ये फरीक़ैन यम लड़का और लड़की इन दोनों में से जो पहले बोल अदा करेगा निकाह के लिए, जो दरखास्त देगा सबसे पहले, उसका नाम है ईजाब। और जो उस दरखास्त को कबूल करेगा दूसरे नंबर पर, उसका नाम है कबूल। तो ईजाब और कबूल जो फर्ज निकाह में 50 तरीक या तो इसालतन या वकालतन। बहरहाल यम तरीक ईजाब कबूल वजूदस मज यून। वकालतन मसले तूता, इसालतन क्या इसालतन मतलब कि चीज ये कि इस शौक में कि हम इसालतन निकाह करेंगे और इसालतन ज्यादा बेहतर है, लिहाजा वहां पर जो है शरई हुदूदों का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो कूर तन्न तो लड़कों तन्न पर्दुक बाज़ाब्त एहतमाम कर, हालांकि पर्दा तो फर्ज है। अम चीज ख्याल कर पता कर इसालतन फरमाइश के। तो दोयम फर्ज जो निकाह में 2 गवाहों का होना,
گواہ گژھن آسٕنۍ لہذا اگر یم زٕ چیٖز آسن نکاحس منٛز تہٕ نکاح یی نہٕ وجوٗدس منٛز کِہیٖنۍ. اور ترٛیٚیِم چھُ شرط یُس شرطُک حیثیت چھُ تھاوان سُہ گوٚو مہر. حالانکہ یُس یہ گواہن ہُنٛد مےٚ کوٚر ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد جو نکاح چوری چھپے کیا جائے گا چوری چھپے فرمایا وہ نکاح نہیں ہے وہ زنا ہے. ترمذی شریفس منٛز چھِ روایت ژوٗرِ چھُپِتھ کھٔٹِتھ یُس نکاح یی کرنہٕ سُہ نسا چھُنہٕ نکاح کینٛہہ سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ بدکٲری. اس لیے چھُ سنت نکاح کٮ۪ن سنتن منٛز اکھ یِتھ کہ اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد. نکاح کٔرِو اعلان اور بیٚیہِ کٔرِو نکاح مجلس ہُنٛد ساز مسجد پاکس منٛز. اچھا مسجد پاکس منٛز نکاح یہ تقریب گژھِ ادا بہت ساری خرافات سے اس کی برکت سے بچ جاتا ہے انسان. کیٛازِ گۄڈنیٚتھٕے کتھ چیٖز ذہنس یِوان کہ مسجد پاکس منٛز چھُ مےٚ اژُن لہذا یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گرٕ أتٮ۪تھ کرِ نہٕ سُہ مطلب کہ غلط حرکت اور بیٚیہِ کرِ نہٕ زیادٕ فضوٗل خرچی تہِ. لیکن ییٚلہِ گرن انٛدر رِواج یی نکاح تتٮ۪تھ یِن واریاہ خرٲبی وجوٗدس منٛز واریاہ زیادٕ خرٲبی بیٚیہِ گژھِ فضوٗل خرچی تہِ واریاہ زیادٕ یُس زن گژھان چھُ اور اَسہِ سارنٕے معلوٗم تہِ چھُ. تہٕ ترٛیٚیِم چیٖز یُس نکاحس خٲطرٕ ضروٗری چھُ سُہ گوٚو مہر. مہر چھُ شرط بلکہ روایتس اندر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یُس مہر نکاحس منٛز مقرر کرِ اور نیت آسٮ۪س کہ بہٕ کرٕ نہٕ ادا یا یُس تعداد کرن مقرر دپان ہے کمٕے پہم کر ادا پتہٕ کُس پرٛژھِ کس نے لیا کس نے دیا فرمو کہ وہ اگر اسی حالت میں مر گیا وہ قیامت کے دن بدکار اٹھے گا بدکار. استغفر اللہ. اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا عبادت ہے لیکن ایک غلطی کی اس نے تو اس کی وجہ سے یہ بدکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے. مہر کس معاملس منٛز تہِ چھُ واریاہ مطلب کہ غلط غلط چیٖز گژھان. مہر چھُ یُس ادا آو کرنہٕ حکم چھُ یُس مقرر آو کرنہٕ سُہ گژھِ ادا تہِ یُن کرنہٕ. یہاں کیا ہوتا ہے مہر نکاح کی مجلس میں ایک تعداد مقرر ہوتی ہے دکھانے کے لیے اور پھر ادا سارا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات ہُنٛد مہر یا حضرت بناتن ہُنٛد مہر وغیرہ سُہ اوس بڑٕ متوسط اور معتدل نہ اوس زیادٕ آسان نہ اوس زیادٕ کم آسان یعنی تیُتُے اوس آسان یوٗتاہ طاقت چھُ یوٗتاہ ادا ہیٚکہِ گٔژھِتھ. صرف دکھانے کے لیے کہ میں کتنے بڑے خاندان سے ہوں میں کتنے بڑے گھرانے سے ہوں مجلس میں دکھا لیتا ہے پھر ادا نہیں کرتا. یا اگر ادا کرتا بھی ہے پھر اس بیوی کو جس کو اس نے یہ مہر دیا ہے اس کو طرح طرح سے تنگ کرتا ہے یا مکر و فریب کر کے اس سے لے لیتا ہے. حالانکہ وہ اس نے دے دیا اس کی مالک وہ ہے یہ نہیں ہے. اس کی مرضی وہ کیا کرے اس کو یہ اس میں بالکل بھی اختیار نہیں رکھتا رتی کے برابر بھی. یہ کیا چیز نکاح متعلق میں تو حضرات برو کن گوش گزار پہ اللہ تعالیٰ برو کن یہ دعا اللہ تعالیٰ دن میں تو حضرات عمل کرنے توفیق. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.